ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 1 اچھی زبان، نمبر 2 اچھا دوست، نمبر 3 امانت داری، نمبر 4 خوش اخلاقی، نمبر 5 رزق حلال، نمبر 6 ماں کی دعا۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔ 2 لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، ہر وقت شکر ادا کیا کریں۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھیں، اس پر اپنی چالاکیاں نہ آزمائیں۔ یاد رکھیے بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ، مجھے وہ نگاہیں عطا فرما جو دوسروں میں اچھائیاں تلاش کریں، وہ دل بخش دے جو بدی کو درگزر کر دے، وہ ذہن عطا فرما جو برائیوں کو بھلا دے، وہ روح بخش دے جو کبھی ایمان سے خالی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ قدر کیجیے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی خاطر اپنے اصولوں کی جگہ جذبات سے کام لیا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ بھی سکتی ہیں، ٹوٹا ہوا انسان نہیں۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر نہ کسی سے نہ کوئی شکایت رہی، نہ کوئی توقع۔ آپ میں اتنی سیلف ریسپیکٹ اور وقار ہونا چاہیے کہ کسی کو خود پر ترس نہ کھانے دیں اور برے واقعات کو اپنے اندر جذب کر لیں۔ زندگی کی خوبصورتی اس بات میں نہیں کہ ہم کتنے خوش رہتے ہیں،
بلکہ اس بات میں ہے کہ کتنے لوگ ہم سے خوش رہتے ہیں۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ مولا علی فرماتے ہیں، ہر آنے والا پلٹنے والا ہے، اور جو پلٹ جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ جب کوئی تمہارا منتظر ہو تو اس کو اتنا کم انتظار کرواؤ جتنی زیادہ اہمیت وہ تم کو دیتا ہے، اتنا نہیں کہ اس کا انتظار بھی ختم ہو جائے اور اس کی نظر میں تمہاری اہمیت بھی۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ لوگوں کو ٹماٹر، آلو، پیاز میں تو اللہ کے نام نظر آ جاتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ انسان چاہ کر بھی اپنی زندگی سے وابستہ سب لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی دکھ سے بچا سکتا ہے۔ یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کی خوشیاں آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، ان کے کسی بھی دکھ کے بعد لبوں پر آنے والی مسکان کی وجہ آپ ہوں۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ زندگی ہر زندہ کے پاس نہیں ہوتی، کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا وہ خود ہی اس کنویں میں گریں گے۔ اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے ہوئے کنویں میں گرتے بھی نظر آئیں گے۔ احمقوں کو ان زنجیروں سے آزاد کروانا بہت مشکل ہے جن کا وہ خود احترام کرتے ہیں۔ لوگ بحث کرتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، تو اللہ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ میں عرض کروں، جب تم خواب دیکھتے ہو تو بغیر آنکھوں کے دیکھتے ہو، بغیر کانوں سے سنتے ہو، تو اللہ نے تمہارے وجود میں اپنے وجود کی دلیل رکھی ہے۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ دو منہ والے سانپ سے تو شاید بچنا ممکن ہے، لیکن دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔